اعلیٰ حضرت کا ترانہ جب سنا ہے گا دیوانہ سن کے سنی مچلتا رہے گا، اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجے گا۔ آج 19 رجب المرجب ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے اکثر ممالک میں کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ طریقے سے لوگ کنڈوں کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، اس لیے کنڈوں کی نیاز کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ مگر شریعت مصطفیٰ نے ہمیں ہر حالت میں احتیاط برتنے اور توسط سے، اعتدال سے کام لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ نہ تو ہم اتنا غلو کریں کہ حد سے آگے بڑھ جائیں، اور نہ اتنا نظر انداز کریں کہ ہم خوش عقیدت مندوں سے، خوش عقیدوں کی فہرست سے پیچھے رہ جائیں۔ کنڈوں کی فاتحہ، کنڈوں کی نیاز کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت، جسے سواد اعظم کہتے ہیں، اس سے بخوبی واقف ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کے تعلق میں رہنے والے، ان کے ٹچ میں رہنے والے، ان کے قرب میں رہنے والے لوگ بھی کنڈوں کی نیاز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ مگر یہ کنڈوں کی فاتحہ، اس کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ایک مستحب اور اچھا مستحسن کام ہے کہ جس کو اگر ہم کریں گے تو بزرگوں کے لیے ایصال ثواب ہوگا اور ان کی روحانیت سے ہم فیضیاب بھی ہوں گے۔ مگر اس میں اتنا زیادہ غلو کر لیا گیا ہے، اتنا زیادہ اس کو مشہور کر کے اور ضروری کر کے دکھایا گیا ہے قوم کے سامنے کہ فرض چھوٹ جائے، مگر مجال ہے کہ کنڈوں کی نیاز چھوٹ جائے، نمازیں چھوٹ جائیں، پورا ہفتہ نہیں نہائے گا، لیکن کنڈوں کی نیاز کے لیے پورا گھر تاکیدن نہا رہا ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ نہا رہا ہے۔ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آپ کے روبرو آنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، اللہ نے ہمیں امتوں وسطا کے خطاب سے مخاطب فرمایا ہے۔ ہم نہ محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، نہ نفرت میں حد سے زیادہ پیچھے رہتے ہیں، بلکہ اسلام میں جس چیز کا جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی ہم فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ہماری پہچان اسی لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے آج ہمیں بریلوی کہنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ہمارے اکابرین احمد رضا خان اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند نے منع فرمایا کہ ہمارے لیے بریلوی کا لقب استعمال نہ کیا جائے، مگر افسوس صد افسوس کہ کچھ لوگ خود اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ خیر چلیے، یہ تو جو ہوا سو ہو گیا۔ آج میرا مرکز توجہ صرف یہ عنوان ہے کہ آپ نیاز میں اتنا غلو نہ کریں، افراط و تفریط سے کام نہ لیں کہ دنیا ہمیں تمسخر و استہزاء کا سامان سمجھ لے۔ میرے بھائیوں، کہیں کہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کنڈوں کی نیاز میں وہ جو پوریاں وغیرہ بنتی ہیں اور جو مٹی کے برتن لائے جاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، پھر اس کے اوپر ایک کوڑا کپڑا بالکل پاک، کورے سے مراد یہ ہے کہ نیا کپڑا ڈالا جانا ضروری خیال کیا جاتا ہے، اگر نہ ملے تو پڑوسیوں سے مانگتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تازہ پھول لاؤ، اس کے ساتھ پان کا بیڑا رکھو، اس کے ساتھ چاندی کی انگوٹھی رکھو، اس کے ساتھ کچھ اناج کچے رکھو، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی کتنی چیزیں لوگوں نے ضروری کر دی ہیں، اس کے ساتھ کتنے لوازمات ضروری کر دیے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت پوری دنیا کے اندر سواد اعظم، اور یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ ہمارا کام اسلامی شریعت کو فالو کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا۔
منہیات سے بچتے ہوئے اور صرف ضروریات کو فالو کرتے ہوئے جنتی اور سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہمارا مقصد ہے۔ کنڈوں میں ہرگز اگر آپ کے پاس مٹی کے برتن نہیں ہے تو آپ گھر کے سادہ استعمال کرنے والے روزانہ استعمال کرنے والے برتنوں میں کنڈوں کی پوریاں رکھیے، نیاز دلا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوڑا کپڑا نیا کپڑا نہیں مل رہا ہے، ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نیاز دلا دیجئے۔ اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھنا عند الشرع اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک فعل قبیح ہے، اجتناب کریے اس سے۔ اس میں یہ پان کا بیڑا رکھنا اور اس میں بھی تمباکو لگا کے اللہ اللہ کیسے کیسے خیالات لوگوں نے پیدا کر لیے ہیں۔ علماء سے کوئی نہیں پوچھتا، مولویوں سے نہیں پوچھتے، بلکہ جو گاؤں کی محلے کی جو کھوسٹ بڑھیا ہوگی نا وہ یہ باتیں بتاتی ہے کونے میں بیٹھ کے، ارے اللہ یہ کر لے، ارے وہ ہو اس پہ ابھی چاندی کی انگوٹھی نہیں رکھی، ارے کچے گیہوں نہیں رکھے، ارے اس پہ یہ نہیں رکھا، یہ وہ نہیں رکھا۔ اور ہمارے سننے والے نوجوان بھی ان کی باتوں کو ایسے مانتے ہیں جیسے کہ یہ بڑھیا نہیں ہندوستان کی مفتی اعظمہ ہو جیسے۔ تو ہمیں بڑھیاؤں سے نہیں پوچھنا ہے، ہاں بڑھیا بھی بتا سکتی ہے اگر وہ دین کی عالمہ ہے، لیکن یہ جاہل بڑھیے جنہیں خود اپنی طہارت کا شعور نہیں ہے وہ بتاتی ہے محلے بھرے کو کہ اس میں پان کا بیڑا رکھیے، چاندی کی انگوٹھی رکھیے، نیاز کے سامان میں کوڑا کپڑا ضروری ہے، بیلے کے پھول ضروری ہیں یا گلاب کے پھول ضروری ہیں۔ میں پوری دنیا سنیت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج تم ہنسی کا سامان بنا رہے ہو دوسروں کے لیے، اپنے آپ کو ہنسی کا سامان مت بناؤ میرے بھائیوں۔ یاد رکھو اگر کنڈوں پر جو مخصوص طریقے سے جو پوریاں بنائی جاتی ہیں، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ پوری بنانے کے لیے قرضہ لیتا ہے تو اس کا قرضہ لینا بھی شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرضہ لے کر کے پوریاں بنانے والوں تم ثواب کا کام نہیں کر رہے ہو، کان کھول کے سن لو، تم گناہ کا کام کر رہے ہو۔ نیاز کے لیے قرضہ لینا جائز نہیں، ضروری ہے کہ آپ پوریاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ جتنے میں آپ بغیر قرض لیے جلیبی لا کے شیرینی خرید کے لا کے کرا سکتے ہیں تو اس پہ کرا دیجئے، اس پہ بھی کنڈوں کی نیاز ہو جائے گی اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو کسی کو تو صرف اور صرف پانی رکھے اور قرآن کی آیات اور سورتیں تلاوت کرے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال کر دے، اس سے بھی کنڈوں کی نیاز ہو جائے گی۔ اور ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، کچھ بزنس مین ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نہ جہاں وہ نیاز کا اہتمام نہیں کر سکتے اور خود بھی نیاز پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کچھ یاد نہیں ہے ان کو۔ جنگلوں میں کچھ فارمر ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہاں کھیتی کسانی کرتے ہیں، خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نیاز کا اہتمام بھی نہیں کر پاتے۔ تو میں آپ کے لیے بتاؤں کہ آپ نیاز کے لیے اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کو میسر ہو آپ کھانا بنوائیے اور کھانا بنوا کے آپ اپنے پڑوسیوں کی دعوت کر دیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غریبوں کی دعوت کر دیجئے۔ آپ کے آس پاس جو پڑوسی ہوں دوسرے جھگی جھوپڑیوں میں یا دوسرے کھیتوں میں جو رہنے والے ہیں ان کو بلائیے اور حضرت امام جعفر صادق کی محبت میں اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بھوکوں کو کھانا کھلا دیجئے یا بھائیوں کی دعوت کر دیجئے۔ آپ کو نیاز مروجہ طریقے سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ کی کنڈوں کی نیاز بھی ہو جائے گی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر کچھ بھی نہ پاؤ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے۔ بریلی کا امام بولتا ہے ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟